امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بخاری کے اندر اپنے کئی شیخوں کے توسط سے کئی صحابہ کے بارے میں اس طرح کے تجزیہ کو اور تبصرے کو ذکر کیا ہے کہ سب سے مشکل گزرنے والی آیت جس کے سامنے ہمت جواب دے دے وہ آیت یہ تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اس زوم میں مبتلا ہو کہ تم انبیاء سابقین پہ اتری ہوئی کتاب کے حاملین میں سے ہو، اہل کتاب ہو۔ نحن احباؤہ، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ قل مصطفیٰ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات کو، انجیل کو اور اللہ کی جانب سے جو حکم اتارا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کر لیتے ہو۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم اتارا، انجیل میں جو اس نے اپنی باتیں نازل کی، اور قرآن کی صورت میں اللہ نے جو نازل کیا، جب تک تم اسے اپنی زندگی میں قائم نہیں کر لیتے ہو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک اللہ کی نازل کردہ کتاب کو انسان اپنی زندگی میں فلی اپلائی نہیں کر لیتا، مکمل طور پر جب تک اس کو نافذ نہیں کر لیتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ، کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ کہ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب کو، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں اپلائی میں نہیں لائے گا، قائم نہیں کرے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کا دوسرا رخ، جو اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، جو اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں قائم کر لے، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے اس دوسری آیت کریمہ کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب توریت کو، انجیل کو اور قرآن کو نافذ کر لیں اپنی زندگی میں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ زمین کے اوپر سے بھی فیض یاب ہوں گے، زمین کے نیچے سے بھی فیض یاب ہوں گے، ہر جگہ سے اللہ کی نعمتیں انہیں ملیں گے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نازل کردہ احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتا ہے تو اللہ اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش اتارے گا اور زمین سے بھی نعمتوں کے پھل اگائے گا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، لیکن حال یہ ہے کہ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، یہ کتاب جنہیں ملی ان میں بہت ہی کم لوگ میانہ رو ہیں، بیچ راہ پہ رہنے والے ہیں، صراط مستقیم پہ جمنے والے ہیں۔ منہم، بہت ہی کم لوگ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سے لوگ برے کاموں میں مبتلا ہیں۔ اس میں یہ پہلو لائق توجہ ہے کہ جن کا استثناء فاسد عمل والوں سے اللہ نے کیا، ان کو وصف اقتصاد سے متصف کر کے کیا کہ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدٌ، کہ کچھ ہی لوگ میانہ رو ہیں، بیچ کی راہ پہ رہنے والے ہیں، اور زیادہ تر لوگ بدکاری میں مبتلا ہیں۔ میانہ رو، اقتصاد، صراط مستقیم کی کیفیت پہ چلنے والے کم ہی لوگ ہیں ان میں جنہیں کتاب ملی۔